الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. ومن لم يستطع اگر تم طاقت نہ رکھو منکم تم میں سے طولا طاقت نہ رکھتی ہو ينكح المؤمنات المؤمنات آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی تو فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات تو نکاح کرو ان سے جن کے مالکوں میں تمہارے دائیں ہاتھ من فتیاتکم المؤمنات مومن لوڑیوں سے واللہ اعلم بایمانکم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو. معاشرے کے اندر جو بے حیائی کا سیلاب آ چکا ہے اس کے مختلف اسباب ہیں. ان مختلف اسبابوں میں سے ایک سبب یہ ہے کہ نکاح کو مشکل کر دینا. ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ نکاح کرنے کے قریب بیٹی کا والد رشتہ دار سب پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اتنا جہیز اتنا خرچہ کہاں سے لائیں. تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فحاشی اور یعنی بے حیائی عام ہو گئی. جس معاشرے کے اندر نکاح آسان تھا اس معاشرے کے اندر بے حیائی کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. جو نکاح کرنا مشکل ہوتا جائے گا بدکاری بے حیائی فحاشی عروج پکڑے گا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی ایک تابعی ہے. سعید بن مسیب وہ تابعی ہے کہ جنہوں نے زندگی کے اندر کم از کم 50 دفعہ حج کیا ہے اللہ کے گھر بیت اللہ. سعید بن مسیب وہ تابعی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کئی مسائل ان سے پوچھا کرتے تھے. کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے عبداللہ بن عمر کے پاس آتا تو بعض دفعہ عبداللہ بن عمر سعید بن مسیب کے پاس بھیج دیا کرتے جاؤ فلاں تابعی سعید بن مسیب سے پوچھو اور وہ جو جواب دیں وہ مجھے بھی بتانا. ایک بندہ گیا انہوں نے جا کے مسئلہ پیش کیا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس. سعید بن مسیب نے جواب دیا. سوال پوچھنے والا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس لیے تو میں تمہیں کہا کرتا ہوں کہ سعید بن مسیب سے مسئلے پوچھا کرو. یہ امت مسلمہ کے بہت بڑے عالم ہیں. یہی سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ بیٹی جوان ہوئی. جب جوانی کے اندر انہوں نے جوانی کی دریس کے اندر قدم رکھا تو وقت کے بادشاہ نے پیغام بھیجا. عبد الملک نے پیغام بھیجا کہ میں اس بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں. سعید بن مسیب نے صاف انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. جیسے میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے نا اللہ کے قرآن کی
پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تو میں اس بیٹی کا ایسے انسان سے نکاح کروں گا جو کم از کم اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف صاف انکار کر دیا. عبد الملک نے سختیاں ڈالنی شروع کر دی لیکن سعید بن مسیب بار بار انکار کرتے ہیں. اچانک معاملہ ایسا ہوا ایک شاگرد سعید بن مسیب کا کئی دن غائب رہا. کئی دن کے بعد آیا تو انہوں نے پوچھا بھی تو غائب تھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا حضرت جی میری اہلیہ فوت ہو گئی تھی, میں اس کے کفن دفن کے معاملے کے اندر مصروف رہا, اس لیے اتنے دن سے میں سبق میں حاضر نہیں ہو سکا. فرمایا کہ دوسرے نکاح کا کوئی اہتمام کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت میں غریب, ایک ٹائم کا میرے پاس کھانے کا سامان ہوتا ہے اور ایک ٹائم کا نہیں ہوتا, مجھے کون رشتہ دے گا؟ فرمایا تمہارے رشتے کا انتظام میں کرتا ہوں, سبق کے بعد درس قرآن کے بعد درس حدیث کے بعد میری بات سن کے جانا. بیٹی سے فوراً اجازت مانگی. اجازت مانگنے کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے طالب علم سے درس کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا. جب پڑھا دیا شام ہوئی, وہ خود کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین نہ رہی کہ یہ کیا ہوا. میرا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیتا کہ وقت کے امام, وقت کے مفسر اور وقت کے محدث کی بیٹی کا رشتہ مجھے مل گیا. کہتے ہیں کہ شام کا ٹائم تھا, میں روزہ افطار کیا. روزہ افطار کرنے کے بعد ابھی گھر کے اندر موجود تھا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے پوچھا کون, تو جواب ملا سعید. میں نے کہا سعید ابن مسیب تو کبھی کسی کے گھر جاتے نہیں ہیں, اللہ کے گھر کے علاوہ وہ کبھی کسی کے پاس نہیں گئے, تو میرے دروازے میں کون سعید؟ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کھڑے تھے. تو میں نے کہا استاد جی آپ نے اتنی تکلیف برداشت کی, زحمت کی, آپ مجھے بلا رہے تھے, میں آ جاتا ہوں. میں نہیں, مجھے آنا تھا, مجھے آپ سے کام تھا. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا تجھے پتا ہے کہ میں نے آج نکاح اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ کر دیا؟ جی پتا ہے. تو فرمایا کہ میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بیگم تیری ہو اور تو اکیلے رات بسر کرے, یہ ہو نہیں سکتا. کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کی بیٹی کھڑی تھی, اس کا بازو پکڑا اور سعید بن مسیب کے حوالے کرتے ہوئے کہا اپنی امانت سنبھال. دروازہ باہر سے بند کیا اور واپس آئے. شاگرد کہتا ہے کہ میں مکان کی چھت پہ چڑھا اور میں نے اعلان کیا, او لوگوں سن لو, آج سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح گوشی کر دیا. جب نکاح آسان تھے تو معاشرے کے اندر بے حیائی نہیں تھی, معاشرے کے اندر فحاشی نہیں تھی, بدکاری کے اڈے نہیں چلا کرتے تھے. جب سے نکاح مشکل ہوا اور مشکل ترین ہوتا چلا گیا, اس وقت سے بے حیائی, عریانی اور بدکاری نے جنم لیا. اگر چاہتے ہو کہ معاشرے کے اندر حیا زیادہ ہو, بے حیائی ختم ہو, تو پھر نکاح کو آسان بناؤ. آسان, جب تم نکاح کو آسان بناؤ گے اللہ اس کے عوض کے اندر بے حیائی کا خاتمہ فرما دیں گے. اللہ بھی نکاح کی آسانی والے معاملات اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کر رہے ہیں, سنیے گا. فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, اگر تم میں یہ طاقت نہ ہو کہ تم آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکو, کیونکہ آزاد عورتوں معاشرے کے اندر عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے, مومن آزاد عورتوں سے, تو پھر کیا کرو؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, پھر تم نکاح کر لو ان سے جن کے مالک بنے تمہارے دایات, یعنی من فتياتكم المؤمنات, مومن لونیوں سے. اگر آزاد عورتوں کی حقیقی برداشت نہیں کر سکتے تو لونیوں سے نکاح کر لو, نکاح کو آسان کر دو, نکاح کی اندر مشکلات کو ختم کر دو.